الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ یہ سورت 21ویں پارے میں ہے، 4 رکوعات پر مشتمل ہے، 34 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کی وصیتیں مذکور ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، ولی تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 وصیتیں فرمائی۔ اللہ جل شانہ کو ان کی وہ وصیتیں اتنی پسند آئی کہ ان کے نام سے ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ ان کی وصیتیں بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی اور ان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی۔ اب یہ وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، لیکن جب اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی تو اس پوری امت کے لیے وصیتیں ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کون تھے؟ تفسیروں میں ان کے حالات جو لکھے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، ان کا زمانہ بھی پایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے یہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اور ان کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا 2 چیزوں میں، اگر تم چاہو تو تمہیں نبوت مل جائے، نبی بن جاؤ، اور اگر تم چاہو تو تمہیں حکمت مل جائے، حکیم بن جاؤ۔ حکیم کا معنی وہ طبیب اور ڈاکٹر نہیں، حکیم جو حکمت والی باتیں کرے، حکمت والے کام کرے، دانائی والے۔
انہوں نے حکمت کو ترجیح دی کہ مجھے حکیم بنا دیا جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت اور حکمت میں اختیار دیا، آپ نے نبوت کو کیوں پسند نہیں فرمایا؟ جواب سنیں، ان کے جواب میں بھی ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر اللہ مجھے نبوت اپنی طرف سے بغیر پوچھے عطا کرتا تو اس میں اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوتی، اللہ میری حفاظت کرتا، لیکن جب اللہ نے مجھے اختیار دیا اور میں اللہ سے نبوت مانگوں تو یہ میرے ذمے لگا دیا جاتا کہ تم نے خود اب اس نظام کو چلانا ہے، اور میری کیا طاقت ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو اس کی توفیق کے بغیر آگے پہنچاؤں؟ اس لیے میں نے حکمت کو اختیار کیا۔ اللہ جس کو خود نبوت دیتا ہے اس کو معصوم بنا دیتا ہے، گناہوں سے پاک، تو میں نے مانگی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنی قوم کا امیر، گورنر بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ ذمہ داری اس کو نہیں دیتے جو خود مانگنے والا ہے۔ جو خود مانگتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ دیکھتے نہیں یہ جو آج کل بھٹکے پھر رہے ہیں، وزیر اور مشیر اور بھٹکے پھر رہے ہیں، کوئی کام ان سے سیدھا نہیں ہو رہا کیونکہ یہ خود مانگتے ہیں۔ جو خود کوئی عہدہ مانگے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اور جس کو عہدہ دیا جائے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ لقمان حکیم رحمہ اللہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور ایک بڑا مجمع ان کے سامنے تھا اور یہ واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے۔ تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ تم وہ نہیں ہو تنہائی میں، تم وہ نہیں ہو جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہ ہوں۔ پوچھا کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام کیسے دیا، بکریاں چرانے والا اور اتنا بڑا ناصح واعظ بنا؟ فرمایا مجھے دو باتوں نے کی وجہ سے اللہ نے یہ منصب دیا ہے، وہ دو باتیں ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی فضول کام نہیں کیا، فضول بات نہیں کی۔ فضول کام اور فضول بات جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ آج ہماری ساری مجلسیں فضولیات سے بری ہوتی ہیں، باتیں بھی فضول کرتے رہتے ہیں، کام بھی فضول، جس کام میں نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور جس بات میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو وہ فضول ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، کہ میں نے 8 لاکھ حدیثوں سے نہیں 6 لاکھ حدیثوں سے میں نے 4 حدیثیں منتخب کی ہیں جو پوری احادیث کا خلاصہ ہے، ساری حدیثوں کا خلاصہ۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک بندے کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ فضول کام اور فضول بات چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہم بھی سچ بولیں، فضول کام اور فضول باتوں سے اجتناب کریں، اللہ ہمیں حکمتیں عطا فرما دے گا۔ تو لقمان حکیم رحمہ اللہ شکل و صورت سے کوئی خوبصورت نہیں تھے، حبشی تھے۔ حبشیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو حبشی غلام تھے، چھوٹے قد والے تھے، اللہ نے حکمت اور بصیرت عطا فرما دی۔ ان کی نصیحتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، 2 وصیتیں عقیدے سے متعلق ہیں، ایک وصیت اعمال سے متعلق ہے،
3 وصیتیں اصلاح معاشرہ سے، اصلاح لوگوں کے اصلاح سے متعلق ہیں، اور 4 وصیتیں اخلاق سے متعلق ہیں۔ اعمال سے متعلق 1 وصیت ہے۔ آج ہمارے مسلمان پورے دین کو اعمال کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ بس اعمال اچھے ہوں تو سارا دین آ گیا۔ اعمال سے متعلق 1 وصیت فرمائی۔ معاشرت کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اخلاق کو کچھ نہیں سمجھتے، اصلاح معاشرے کو نہیں سمجھتے، یہ دین کے حصے ہیں۔ پہلی وصیت یہ فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یا بنیا، یہ شفقت کا لفظ ہے۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، بنیا پیارا بیٹا، اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، غیر اللہ کے سامنے سجدے مت کرو، قبروں پہ سجدے مت کرو، بزرگوں کے سامنے سجدے مت کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ہم ظلم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے فلاں شخص کو مارا، اس کو قتل کیا اور اس کا مال غصب کیا، مال چھینا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ فرمایا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے عقیدے میں شرک پایا جائے، وہ پہاڑوں کے برابر عمل کرے، اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے تبلیغ والوں سے بھی سنا ہوگا، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری وصیت، اس سے پہلے اللہ نے خود اپنی طرف سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرت لقمان حکیم کی وصیتیں چل رہی ہیں، بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ نے بیچ میں کیوں فرمایا؟ آگے اسی آیت میں مذکور ہے کہ اگر والدین تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کریں تو ان کی قطعاً فرمانبرداری نہ کرو، شرک والی بات ان کی نہ مانو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس میں ان کی بات نہ مانو۔ تو دوسری وصیت یہ ہے، وہ اللہ کی قدرت اور اس کے علم سے متعلق ہے۔ اللہ کا قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ ہو یا رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، آسمانوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، زمینوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، کسی چٹان کے اندر وہ چھپی ہوئی ہو، یأت بها اللہ، اللہ اس کو لا سکتا ہے۔ اللہ کو اس ذرے کا علم بھی ہے اور اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ذرہ حاصل کرے، وہ ذرے جمع کر لے۔ اس میں اللہ کی قدرت تامہ بیان ہوئی، اللہ کا علم بیان ہوا۔ اس کا علم ایسا ہے کہ پوری کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں کی تہ میں، چٹانوں میں ایک ذرہ اس سے چھپ نہیں سکتا، اور وہ سب پہ قادر ہے کہ ان سارے ذروں کو وہ جمع کر سکتا ہے۔
یہ علم کلی، علم محیط، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جو ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہو، کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت علم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے زیادہ علم دیا، لیکن وہ محدود ہے، وہ عالم الغیب نہیں، ان کا علم ہر ذرے ذرے کو شامل نہیں۔ وہ ناسمجھ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساری حالتیں جانتے ہیں، اور اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ بیان ہوئی اور اللہ کا علم محیط بیان ہوا۔ یہ دو آیتیں، یہ دو وصیتیں عقیدے سے متعلق ہیں، اور تیسری وصیت اعمال سے متعلق ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ اب اعمال کتنے ہیں؟ بہت سے فرائض ہیں، بہت سے واجبات ہیں، بہت سی سنتیں ہیں، لیکن اس میں صرف نماز کا ذکر کیا۔ نماز کو درست کرو، نماز قائم کرو، اس لیے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو، وزیروں کو ایک حکم نامہ بھیجا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها کان لما سواها احفظ ومن ضیعها کان لما سواها اضیع۔ سب کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سے اہم ترین کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے سارے دین کی حفاظت کی، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے سب کو برباد کر دیا۔ اس لیے ہمارے وزیروں کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے گورنروں کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ نہ خود نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ دوسروں کو نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں۔ جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے سارے کام ٹھیک۔ تو اس میں اعمال کی وصیت کی، اور تین وصیتیں لوگوں کی اصلاح، جس کو آپ اصلاح معاشرہ کہیں، اصلاح خلق کہیں، مخلوق کی اصلاح کے لیے تین وصیتیں فرمائی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ تین وصیتیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو لوگوں کو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے ناگواری، دکھ، تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو۔ کیونکہ جب آدمی برائی سے روکتا ہے تو سامنے والے شخص جس کو روکتا ہے اس کی طرف سے ناگواری بھی پیش آتی ہے، وہ کبھی گالی بھی دیتا ہے، وہ کبھی ترشرو بھی ہو جاتا ہے، وہ کبھی ڈانٹتا بھی ہے، جاؤ جاؤ اپنی قبر میں تم سو گے، ہم اپنی قبر میں لیٹیں گے۔ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال۔ یہ ہمارے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہر ایک اپنی قبر میں لیٹے گا، اور اپنے اپنے اعمال کی فکر کرو، دوسروں کو چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو، اور اگر برائی سے روکنے میں اگر کوئی ناگواری پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں۔ یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، اور اس پر صبر کرنا، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، اگر طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے،
جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، وہ ہاتھ سے روکے برائی سے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے روکے، بھائی غیبت نہ کرو، بھائی رشوت نہ لو، بھائی خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، اس کے نقصانات بتائے، سودی کاروبار نہ کرو۔ اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے روکے۔ دل سے روکنے کا مطلب یہ کہ اس کے اس گناہ اور اس برائی کو برا سمجھے، اور فرمایا جو ایسا نہیں کرتا یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ دل سے برا سمجھے اس کے گناہ کو۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ جو دل سے گناہ کو برا نہ سمجھے اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ تو یہ تین وصیتیں یہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح خلق سے متعلق ہیں، اور آگے 4 وصیتیں اخلاق سے متعلق ہیں۔ اخلاق کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی صفت ہے، کیسے اخلاق رکھو لوگوں کے ساتھ۔ اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے، مسکرا کر بات کرنے کا نام اخلاق نہیں، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے لیکن یہ پورے اخلاق نہیں۔ ہم نے اسی کو اخلاق سمجھا ہوا ہے کہ بس مسکرا کر بات کرو تو اخلاق ہے۔ مسکرا کر بات کرنا، کسی اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ صدقہ ہے، صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن یہ پورے اخلاق نہیں۔ اخلاق سے متعلق 4 وصیتیں فرمائی۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ 4 وصیتیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی گال مت پھیلاؤ، یوں گردن یعنی اپنے یوں آنکھوں کے کو ٹیڑھا کر کے دائیں طرف اس سے بات نہ کرو، مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سعر ایک بیماری ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے، یہ بیماری جس اونٹ کو لگ جائے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں موڑ سکتا۔ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات کرو مکمل اس کے طرف متوجہ ہو کر بات کرو، ٹیڑھی نگاہ سے، ترچھی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ ہے اخلاق، اخلاق کی اصلاح، اپنے اخلاق درست رکھو، مکمل متوجہ ہو کر بات کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، تکبر کرتے ہوئے مت چلو، یہ بھی اخلاق سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے لوگوں کے سامنے اللہ اس کو بلندی پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے پاس سے، مخلوق کی طرف سے عزت اور ذلت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عزت اور ذلت آتی ہے۔ متواضع کو اللہ، تواضع کرنے والے کو اللہ بلندی پہ پہنچا دیتا ہے، سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والے کو اللہ پستی میں گرا دیتا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ وہ صرف ظاہری آؤ رکھتے ہیں، ظاہری چاپلوسی کرتے ہیں اس کے عہدے کی وجہ سے اور اس کے منصب کی وجہ سے، دل سے اس کی عزت نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترا کر چلنے والے، تکبر کرنے والے، اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بڑائی اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنی بڑائی کو پسند کرتا ہے۔ جتنی زیادہ کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی بڑائی بیان کرے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری وصیت وقصد فی مشیک، درمیانے چال چلو، درمیانے رفتار سے چلو، زیادہ تیز مت چلو، بالکل آہستہ مت چلو۔ کسی کی کوئی حاجت ہے، ضروری کام ہے، کوئی بیمار ہے، تڑپ رہا ہے تو دوڑ کر چلے، وہ ضرورت ہے۔ اپنی عام چال کو درمیانہ رکھو،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کی طرح چال مت اپناؤ، نصارہ کی طرح چال مت اپناؤ۔ یہود کی چال یہ ہے کہ وہ تیز تیز چلتے ہیں، اور نصارہ متکبرانہ چال آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تم نہ یہود کی طرح چال اپناؤ نہ آہستہ چال اپناؤ، درمیانے چال سے چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کو دیکھا بہت ہی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پوچھا یہ کیوں چلتا ہے؟ تو کہا اس کے پاس علم ہے، اپنے علم کی وجہ سے آہستہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے زیادہ علم تھا، وہ ایسے نہیں چلتے تھے۔ زیادہ آہستہ چلنے والا یا تو تکبر کرتا ہے، وہ حرام ہے، یا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اس پہ لعنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی جو عورتوں کی چال چلتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت بھیجی جو مردوں کی چال چلتے ہیں۔ اور یا بیماروں کے ساتھ اگر مشابہت اختیار کرتا ہے، بیمار نہیں چل سکتا، بیماروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اس نے، اور ناشکری یہ بھی گناہ ہے۔ اور آگے چوتھی وصیت فرمائی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بات چیت کرنے میں کسی کے ساتھ بات کرو تو اونچی آواز سے مت بولو، آواز پست رکھو، اتنی آواز ہو کہ جس سے بات کر رہے ہو وہ سنے۔ یہ عام بات چیت میں ہے کہ اپنی آواز پست رکھو، اس سے خطبات اور اس سے واعظ وہ اس سے مراد نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمر وجهه واشتد صوته وعلا كأنه منذر جيش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، یوں لگتا جیسے دشمن کے لشکر سے سامنے والوں کو ڈرا رہے ہو۔ یہ 10 وصیتیں حضرت لقمان حکیم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ نہ صرف ان کی 10 وصیتیں بلکہ ان کے نام پر پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ کو ان کی یہ 10 وصیتیں پسند آئیں، اس لیے ہم بھی ان وصیتوں پر عمل کریں، ان کو اپنا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔